السلام علیکم۔ آج جس جدید دور میں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں وہ اس دور سے بہت مختلف ہے جو 100 سال پرانا وقت تھا۔ ہمارا خدا سے تعلق، انسانوں کے ساتھ ہمارے بیہیویئرز وقت کے ساتھ بہت چینج ہو گئے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ماڈرنزم ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد شارق۔ تو میرا شارق بھائی سے یہ سوال ہے کہ شارق بھائی آپ کچھ سادہ سی ڈیفینیشن سمجھائیں تاکہ میرے سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو کہ آخر ماڈرنزم ہے کیا؟ دیکھیں، جدیدیت یا ماڈرنزم اصل میں اس آئیڈیالوجی کا نام ہے جو انسان کے علم اور اس کے عمل کو مٹیریل ورلڈ تک محدود کر دیتی ہے۔ یعنی کہ انسان جو علم حاصل کرے گا وہ صرف اس دنیا تک محدود رہے گا، اور جو کچھ عمل کرے گا وہ وہی کرے گا جس کے رزلٹ اس کو اس دنیا میں نظر آ رہے ہوں۔ شارق بھائی آپ نے یہاں پر دو چیزیں مینشن کی ہیں، ایک نالج اور دوسرا ہمارے بیہیویئرس۔ تو کیا واقعی ماڈرنزم ہماری نالج کو لمیٹڈ کر رہی ہے؟ سائم، آپ بتائیں کہ علم کے سورسز کتنے ہوتے ہیں؟ دو سورسز ہوتے ہیں بیسیکلی، ہمارے سینسز اور دوسرا ریزننگ۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ ہی یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ ماڈرنزم نے انسان کا علم جو ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، اس میں سورس آف نالج کو لمٹ کر دیا ہے انہی دو چیزوں سے، اور اس میں ایک اہم ترین سورس جو کہ وہی ہے اس کو مائنس کر دیا ہے۔ آج آپ کی جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں، جتنے بھی آپ کے علوم ہیں، وہ سب کے سب گاڈ لیس ہیں، اور ان میں نہ صرف یہ بات پہلے سے طے کر لی جاتی ہے کہ کسی بھی میٹا فزیکل سورس آف نالج کو نہیں ماننا، بلکہ یہ بھی طے ہوتا ہے کہ اس کے کسی بھی کلیم کو بھی قابل توجہ نہیں سمجھنا۔ اینڈ وٹ اباؤٹ بیہیویئرس، یعنی کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بیہیویئرس کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ ہم اینڈ ریزلٹس کو صرف دنیا کی زندگی سے ہی جوڑیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اتنا مٹیریلسٹک بنا دیا گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو، دنیا کے ہر اسپیکٹ کو مٹیریل ویلیو سے دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ مختلف ذرائع سے ایسی پروگرامنگ کر دی گئی ہے نوجوانوں کی کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ ایسے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے جو ان کے دنیاوی مفاد میں ہو، اور آخرت بالکل اس کے لیے ایک سیکنڈری چیز بن گئی ہے۔ تو شارق بھی اگر نالج کو اور اپنے بیہیویئر کو میں دنیا کے تک ہی محدود رکھ رہا ہوں اور سائڈ بائی سائڈ اپنے ریلیجن کو بھی پریکٹس کر رہا ہوں، تو مطلب کیوں یہ پرابلم کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، جب ہم اپنی زندگی کو اس دنیا یا مٹیریل ورلڈ تک محدود کر دیتے ہیں نا، تو جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے اس کو ہم نہیں مانتے، ہم اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑی جو آپ کی میٹا فزیکل ریالٹی ہے وہ تو خدا کی ذات ہے، تو جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آج کل ہمیں ہر بندہ ڈپریس نظر آ رہا ہے، ہر طرف بے سکونی ہے، تو یہ ماڈرنزم کی وجہ سے ہی ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل۔ ماڈرنزم کا جو سب سے جو برا زہر ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے انڈیویجولزم۔ اس جدید دور نے آپ کو اتنا انفرادیت پسند بنا دیا ہے سائم، کہ آپ جو ہے نا بالکل تنہا ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر آپ کے پاس ہزاروں کی فالوئنگ ہوتی ہے، ہزاروں لوگوں کا سرکل ہوتا ہے، لیکن اندر کی جو آپ کی شخصیت ہے نا اس میں آپ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر طرح کی آسائش ہے، اچھا موبائل ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی سہولیات ہیں، لیکن اندر سے آج کا نوجوان بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہر چیز ایک دم سے تو ہو نہیں جاتی نا، اس کے پیچھے بہت ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو تبدیل ہونے میں۔ تو کیا یہ اچانک ہو گیا، یہ ہم اتنا دور آ کیسے گئے؟ دیکھیں، اس میں نا بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ پہلی چیز، نوجوانوں کو اتنا کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے کہ بھائی آپ نے پیسہ کمانا ہے، ترقی کرنی ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا پریشر کر دیا ہے نوجوانوں کے اوپر کہ وہ انسان جو ہے نا وہ بالکل پریشان ہو گیا ہے۔ دوسری جو چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ پہلے کا نوجوان سوسائٹی کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن آج کا نوجوان صرف اور صرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ایک طرف آپ نے اس کو کمپٹیشن دے دیا، لیکن ساتھ میں آپ نے اس کو یہ بھی سکھا دیا ہے کہ بھائی تمہیں جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہونا ہے، دوسروں کے بجائے خود پر ڈیپینڈنٹ ہونا ہے۔ اور اس سوچ نے نوجوانوں کو اس کے پورے سوشل سپورٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ ایک دوسرے سے جو مدد کا جو ہمارا ایک تعلق ہوتا تھا نا، ہم کسی سے ہیلپ لیا کرتے تھے، کسی سے مدد لیتے تھے، ہم کسی کو پکارتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، وہ ایک ایموشنل اور ایک جو ہیلپ کا ایک پورا سسٹم تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گئے آپ لوگوں سے۔ اور جو تیسری بڑی جو چیز ہوئی ہے ماڈرنزم کے اندر، وہ یہ کہ ماڈرنزم نے نا انسان کو ورچوئل ورلڈ کے اندر اتنا مصروف کر دیا ہے کہ حقیقی زندگی، حقیقی رشتوں کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ طرح طرح کے کھانے شیئر کر رہا ہے، اپنے آپ کو اتنا گلوریفائی کر کے پیش کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نا بالکل ایک الگ ہی طرح پیش کر رہا ہے، اور کیونکہ وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہے، لہٰذا حقیقی جو دنیا ہے اس سے وہ تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پر جس نے نوجوان کو بہت زیادہ ڈپریس کر دیا ہے، بہت زیادہ اسٹریس میں ڈال دیا ہے، اس کو ایک بھاگ دوڑ میں لگا دیا ہے، اور ہر طرح سے اس کو نا پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، اگر خرابی اس لیول کی ہے تو چیزیں صحیح ہونے میں تو وقت لگے گا،
لیکن فی الحال ایک انڈیویجول پرسن کیا کر سکتا ہے کہ وہ پورا مسئلہ تو نہ حل کر سکے بٹ اپنے طور کے اوپر وہ کسی ایک بیس لائن پہ سیٹ ہو سکے؟ دیکھیں، حل کی طرف جانے سے پہلے نا سب سے ایک بڑا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس. آپ دنیا کے جتنے بھی فلسفے اٹھا کر دیکھ لیں نا تو اس میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، ہماری جو اسٹرینتھ ہیں، ہماری جو ویکنیسز ہیں، اور ہم یہ جان لیں کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشیل موجود ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو جاننے کے بعد اس میں سے جو خرابیاں ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور جو خوبیاں ہیں اس کو ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو نوجوانوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ ایک اپنی سیلف اویئرنیس پیدا کریں. سیکنڈ جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ سیلف کنٹرول ہو. دیکھیں، آج آپ موبائل اٹھاتے ہیں، گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا جو فوکس ہے، آپ کا جو کنٹرول ہے، وہ آپ کے اپنے اوپر نہیں ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کوئی تہذیب ہے، کوئی اور دنیا ہے جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک سیلف کنٹرول ہو. مجھے یہ بات پتہ ہو کہ کب مجھے کیا اور کتنا سوچنا ہے. اگر مجھے یہ بات نہیں پتہ کہ کب مجھے کیا اور کتنا سوچنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مائنڈ ہی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر مجھے یہ بات نہیں پتہ کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر آگے کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شخصیت میرے کنٹرول میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے. تو اگر ہم اپنے نفس پر قابو کر سکتے ہوں، اگر ہم اپنی شخصیت پر قابو رکھ سکتے ہو، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر سکتے ہوں بیسیکلی نا، تو یہی سب سے بڑی ہماری فتح ہوگی. بہت شکریہ. امید ہے کہ ہم جو ہے ان 2-3 چیزوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کریں گے تاکہ ہمیں اس کے کچھ پازیٹیو رزلٹس نظر آئیں.